اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا استقبال ہے اسلام کے پاسباں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قسط نمبر 2 میں۔ معزز خواتین و حضرات، مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے 4 جیش تیار کیے۔ سب سے بڑے دستے کی قیادت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، دوسرے دستے کی قیادت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تیسرے دستے کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور چوتھے دستے کی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ باقی دستے تو بغیر کسی رکاوٹ کے خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، مگر سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما جس راستے سے داخل ہوئے، اس راستے پر آپ کے بھتیجے اکرمہ اور آپ کے بہنوئی صفوان خزامہ کے مقام پر آپ کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ ان کے مقابل ایک ان کا دوست اور بھتیجا اکرمہ ہے، اور دوسرا ان کی سگی بہن کا شوہر صفوان ہے۔ اکرمہ اور صفوان کے دل میں شاید یہ رہا ہو کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لڑنے سے گریز کریں گے، مگر آپ نے ساری دوستی اور رشتہ داری کو طاق پر رکھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس جھڑپ میں اکرمہ اور صفوان تو بھاگ نکلے، مگر 12 کافر مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روز اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کے پیچھے آپ کے نواسے سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدنا زینب کے صاحبزادے تھے۔ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کلمات جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ فرماتے جاتے اور بت گرتے جاتے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو تصویریں تھیں ان کو مٹانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے محبوب نواسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بن سیدنا ابو العاص کو اپنے کندھے پر سوار کر کے تصویریں صاف کروائیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں وہ سارے کفار جمع تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم اور زیادتی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے مضافات شہر کے آس پاس کے دیہات کے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ سیدنا سیف اللہ کو ایک اہم ترین بت خانے کی دیوی عزا سے پاک کرنے کے لیے نخلا بھیجا۔ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ 30 سواروں کے ساتھ نخلا پہنچے اور عزا کے بت کو توڑ کر نخلا کو بت پرستی سے پاک کیا۔ عرب کی تاریخ میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کی 3 دیویاں تھیں، پہلی لات، دوسری منات اور تیسری عزا۔ ان دیویوں کے بت کئی مندروں میں رکھے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی ان کے بت تھے۔ عزا کا مندر مکہ اور طائف کے بیچ نخلا کی وادی میں تھا۔ عرب کے قبائل اس مندر میں عبادت کے لیے آتے تھے اور نذرانے چڑھاتے اور عزا کے سامنے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور عزا کا قصہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ العرب میں تفصیل سے کیا ہے، جو میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کے مندر کو ڈھا دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نخلا کی وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں جھاؤ کے 3 درخت ملیں گے، تم ان میں سے ایک درخت کو کاٹ ڈالو اور واپس آ جاؤ۔ دراصل عزا ایک شیطان عورت تھی، یعنی ایک چڑیل تھی، جو جھاؤ کے ان 3 پیڑوں پر رہتی تھی اور اپنی شیطانی قوت سے بت میں سے عجیب عجیب آوازیں نکالتی تھی، جسے مشرکین سنتے اور بت سے خوف زدہ رہتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ 30 سواروں کے ساتھ نخلا پہنچتے ہیں اور ایک درخت کاٹ کر مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں دکھا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر جاؤ اور دوسرے درخت کو کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ واپس نخلا کی وادی میں پہنچتے ہیں اور دوسرا پیڑ بھی کاٹ ڈالتے ہیں اور مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں دکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو اور بت کو توڑ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ واپس نخلا کی وادی میں پہنچتے ہیں، پیڑ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اچانک وہ چڑیل اپنے دانت پیستی ہوئی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ عزا کے مندر کا محافظ دبیہ بھی تھا۔ دبیہ نے چلا کر کہا اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیطان عزا کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ آپ وار کرتے ہی وہ جل کر کوئلے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے اس تیسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا کے بت کو توڑ کر مندر کو ڈھا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے بعد آج تک عزا کی کہیں بھی عبادت نہیں کی گئی۔ وادی نخلا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو 350 سواروں کے ساتھ مکہ کے جنوب یعنی دخین میں تہامہ کی طرف بھیجا۔ معزز دوستو، وہاں کے قبائل کے ہاتھوں سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ابن مغیرہ قتل ہوئے تھے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تہامہ پہنچے تو تہامہ کے قبائل نے ہتھیار ڈال کر اسلام قبول کر لیا، مگر کچھ غلط فہمی کی بنا پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ان میں سے کچھ لوگ قتل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ حضرت خالد بن ولید کے اوپر ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتولین کا خون بہا ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے قبیلوں نے مل کر اسلامی فتوحات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے مکہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما رہے تھے مکہ کے مضافات میں بھی اسلام کی آواز پہنچائی جائے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مکہ کے دیہاتوں کی طرف لشکر روانہ کیا، دوسری طرف بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اپنا لشکر حنین کے وادی میں پہاڑیوں میں چھپا دیا، جس میں زیادہ تر تیر انداز فوجی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں 2009 مسلم تھے۔ 31 جنوری کو مسلمانوں نے حنین کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسرے دن صبح لشکر روانہ ہوا۔ جس طرح پہلے سے طے تھا کہ حوازن اور ثقیف سے اوتاس کے میدان میں مقابلہ کیا جائے گا، مگر اسلامی لشکر جب حنین کی وادی کے تنگ حصے میں پہنچا تو پہاڑیوں سے اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن کے تیروں کی زد میں آنے والے پہلے شخص حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار پکار کر کہا کہ جم کر مقابلہ کرو، لیکن اس افراتفری میں کسی نے ان کی پکار نہیں سنی اور نو مسلم اور نا تجربہ کار بنو سلیم کے جوانوں میں بھگدڑ کے جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ ڈٹے رہے، جبکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو معزز دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی جگہ پر جمے رہے، اس لیے بہت زیادہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی سنگینی کا پوری طرح احساس تھا، اس لیے آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہی 9 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر حنین کے لیے روانہ ہو گئے۔ رضی اللہ تعالی صحابہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان نے خچر کی لگام تھام رکھی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں پہنچتے ہی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی۔ جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھا تو بکھرا ہوا لشکر پھر ایک بار سنبھل گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پکار کر فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ کچھ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی جانبازی سے مقابلہ کیا اور کفار کو مار بھگایا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آنکھ اس مقابلے کی نظر ہو گئی۔ کفار کے سالار جس کا نام مالک تھا، اس نے بڑی ہوشیاری سے اس پوری جنگ کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور مسلمانوں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ حضرت زبیر کی قیادت میں اس جگہ بھیجا جہاں حضرت خالد بے ہوش ہوئے تھے۔ حضرت زبیر کے پیچھے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں پر پھونکا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پھر سے طاقتور اور لڑائی کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بکھرے ہوئے بنو سلیم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور حضرت زبیر کے دستے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر پوری حنین کی وادی سے کفار کو مار بھگایا اور کفار بھاگ کر اطاس کے میدان میں جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو عامر کی قیادت میں ایک دستہ اطاس کو بھیجا، لیکن وہ 9 مشرکین کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ تب ان کے بھائی ابو موسیٰ نے لشکر کی کمان سنبھالی اور اطاس کے میدان کو کفار سے خالی کرانے کے بعد حوازن اور ثقیف کے اڈوں کو تباہ کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ آئندہ کسی موقع پر بے خبری میں دشمن کے حملے کا شکار نہیں ہوں گے۔ میرے معزز خواتین و حضرات، غزوہ حنین میں فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینے کو واپس تشریف لے گئے۔ حنین کا معرکہ 8 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد 9 ہجری کے درمیان تک مشرکین کے ساتھ کئی معرکے ہوئے۔ 9 ہجری کی گرمیوں کے موسم میں مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رومیوں نے ملک شام پر بھاری فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں اور انہوں نے اپنے ہراول دستے یعنی آگے چلنے والی فوج کو اردن میں داخل کر دیے ہیں اور شاہ روم خود حمص پہنچ چکا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر سن کر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر عیسائیوں کے حملے کو روکنے کے لیے تیاری کا حکم دیا اور جنگ کے لیے چندہ جمع کرنے کا ارشاد فرمایا۔ یہی وہ موقع تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ اور سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکتوبر 630 عیسوی بمطابق 9 ہجری کو اسلام کا 10,000 سوار اور 30,000 پیدل کا یہ لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوا، جس کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اس علاقے کے مشہور مقامات ایلا، جربہ، عذرا اور مقنع کے حکمرانوں نے جزیہ دینے کے وعدہ کر کے اطاعت کا اقرار کیا، مگر تبوک سے کچھ آگے دومت الجندل کے ایک عیسائی حکمراں عقیدر نے کچھ پرواہ نہ کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 سواروں کو ساتھ دومت الجندل کی طرف بھیجا۔ عقیدر اس وقت شکار میں مشغول تھا۔ وہ سیف اللہ حضرت خالد کے مقابلے پر آیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی حملے میں عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اسے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ عقیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی پیشکش کی اور اپنی جان کے لیے بھاری فدیہ اور جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جولائی سن 631 عیسوی بمطابق 10 ہجری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی مہم سیف اللہ خالد بن ولید کی قیادت میں شمالی یمن کے علاقے نجران کی طرف بھیجی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 400 سواروں کا دستہ تھا۔ آپ نے نجران پہنچ کر بنو حارثہ بن کعب سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کافی عرصے تک اسی قبیلے بنو حارثہ میں مقیم رہے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت، اسلام کے طور طریقے اور اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ جنوری 632 مطابق شوال 10 ہجری کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نجران والوں کو کے ایک وفد لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خالد کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے اور نجران والوں میں ایک امیر مقرر کر کے ان کو نجران واپس بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آخری مہم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوجی قائد، فرما رواں، منصف، انصاف کرنے والے، معلم، ہادی، دوست، رہنما، غم گسار، ہمدرد، شفیق، سرپرست سبھی کچھ تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فوراً مدد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور مشکل کو حل کرنے کا طریقہ معلوم کر کے دل کا سکون حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اپنے محبوب ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا ارشاد فرما کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کے معاملات کے سربراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز آگے قسطوں میں اور تفصیلی جانکاری آپ کو ملتی رہا کرے گی۔ درخواست یہ ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی قسطوں کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔